کبھی آپ یاد کریں کسی بھی عالی شان محل سے شروع ہونے والا کوئی بھی پیغام یا کسی بہت بڑے بنگلے سے شروع ہونے والی کوئی بھی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری یہ تحریک گلیوں میں پنپ رہی ہے، پرورش اس کی محلوں میں اور چوراہوں میں ہو رہی ہے، اور اس طرح سے ہم گلی گلی جا کے عوام راج تحریک کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سا پیغام ہے۔ آج تک اس ملک میں ہم نے فوجی راج دیکھا ہے، اس ملک میں ہم نے بھٹو راج بھی دیکھا ہے، اس ملک میں ہم نے خان راج بھی دیکھا ہے، اس ملک میں ہم نے شریف راج بھی دیکھا ہے۔ ایک بار عوام راج لگا کے دیکھیے، یقین جانے اس ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ 78 سال ہو گئے ہیں، 78 سال کی تاریخ آپ سب کے سامنے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں بڑی عاجزی سے چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک نام بتانا ہے آپ نے کہ پاکستانی قوم نے ان 78 سالوں میں ایک بھی مڈل کلاس وزیر اعظم منتخب کیا؟ جواب ہے نہیں۔ سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، ایس کالج کے پڑھے ہوئے، کوئی اپنے پیسے کے بل پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، جو نہیں جانتے ملیل کے، جو نہیں جانتے کورنگی کے، لانڈھی کے، اتحاد ٹاؤن کے، بلدیہ کے ایشو کیا ہیں۔ میں ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں کسانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جاگیردار کو۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کسان کا مسئلہ جاگیردار حل کرے گا۔ ہر جگہ سے ایم پی وزیر جاگیردار کو بناتے ہیں نا۔ کسان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں کس کو بھیجتے ہیں؟ جاگیردار کو۔ بھائی وہ جاگیردار ہے ہی اس لیے کہ وہ کسان کا استحصال کرتا ہے۔ مزدور کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ سرمایہ دار کو۔ یہ سارے ایم ایل اے، سارے ایم پی، سارے وزیر، سارے گورنر، سارے وزرائے اعلیٰ، یہ سب صنعت کار، سب سرمایہ دار، فیکٹریوں کے، ملوں کے مالک، اور ان کو ہم ووٹ کس امید میں دیتے ہیں؟ کہ یہ مزدور کا مسئلہ حل کریں گے۔ یاد رکھیے، کسان کا مسئلہ کبھی بھی جاگیردار حل نہیں کرے گا، مزدور کا مسئلہ کبھی بھی سرمایہ دار حل نہیں کرے گا۔ کسان کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو کسان کے بیٹے کو پارلیمنٹ میں بھیجنا پڑے گا۔ مزدور کا مسئلہ تب حل ہوگا جب مزدور کی اولاد ایوان وزیر اعظم تک پہنچے گی، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ میں کوئی جھوٹا خواب نہیں دکھا رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو۔ بربے کعبہ ساری دنیا میں مڈل کلاس حکمرانی کرتی ہے۔ ہماری طرح یہ امیر زیادہ حکمران نہیں ہوتے، صرف یہ اشرافیہ حکومت نہیں کرتی۔ مثال لے لیتے ہیں، زہران ممدانی، یہ بھی کل کی بات ہے، نیو یارک کا میئر منتخب ہوا، پاکستانی مڈل کلاس، 34 سال کا نوجوان تھا۔ لندن کا میئر صادق خان نام کا ایک آدمی ہے جو پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم پاکستانی لوور مڈل کلاس فیملی کا حمزہ یوسف منتخب ہوا۔ براک اوباما لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا، امریکہ جیسے ملک کا صدر بن گیا۔ بل کلنٹن کا سب نے نام سنا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن ویریفائی کر لیجیے گا گوگل سے اور چیٹ جی پی ٹی سے۔ بل کلنٹن جو امریکہ جیسے طاقتور ملک کا طاقتور صدر تھا، یتیم بچہ تھا، ماں نے محنت مشقت کر کے اکیلے پرورش کی، اور امریکہ جیسے جو بائیڈن جو پچھلا صدر تھا اس کے بارے میں گوگل کر لیجیے گا، لوور مڈل کلاس سے تعلق۔ ٹونی بلیئر کے بارے میں جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس کے بارے میں پوچھ لیجیے گا۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں وہاں مڈل کلاس حکمرانی کرتی ہے۔ کبھی کبھی آ جاتا ہے کوئی امیر زیادہ بھی، لیکن وہ نظام مڈل کلاس چلاتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ ووٹ دیتے ہیں تھانہ کلچر بدلنے کے لیے، آپ ووٹ دیتے ہیں سرکاری اسپتال ٹھیک کرنے کے لیے، آپ ووٹ دیتے ہیں سرکاری اسکول ٹھیک کرنے کے لیے، یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ محلے، یہ نالیاں، یہ پل ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہی مطمع نظر ہے نا۔ اور کتنے بے وقوف ہیں ہم کہ ہم پولیس کا کلچر تبدیل کرنے کے لیے ان امیر زادوں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تھانے کا منہ نہیں دیکھا ہوتا۔ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ جتنے بھی لوگوں کو آپ ایم ایل اے بناتے ہیں، ایم پی اے بناتے ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی جاگیردار ہیں، جتنے بھی وڈیرے ہیں، سردار ہیں، یہ جتنے لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آ جائیں